احسن محمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہماری پروگرام میں یہ اندیا دیا تھا کہ جلد آپ اس مدعے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، تو کن بنیادوں پر آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ کی اس درخواست کا فائدہ کیسے ہوگا؟ بھون صاحب یہ بتائیے کہ یہ درخواست آپ خود ہی اس کی پیروی کریں گے یا آپ پٹیشنر ہیں؟ میں اس میں پٹیشنر ہوں اور پٹیشنر کے ساتھ پٹیشنر ان پرسن بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے وکیل میرے ہوں گے بہت سارے ساتھ۔ تو کون سے وکلا ہیں آپ کے؟ میرے وکیل منصور اوان صاحب ہیں، لطیف آفریدی صاحب ہوں گے، کامران مرتضی صاحب ہوں گے، یاسین آزاد ہوں گے، سارے سپریم کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹس ہیں، اور اسی طرح اور بھی ماہر قانون اس میں اپنا پلیڈ کریں گے میرا کیس۔ تو سارے سابق صدور ہوں گے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ میں نے تمام حامد خان صاحب، رشید رضوی صاحب وہ بھی ہوں گے؟ میں نے ان کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے ان سے کنسلٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رشید رضوی صاحب کو پہلے وہ بھی اپنا رہ چکے ہیں، انہوں نے اس پہ چونکہ خود کوئی انیشیٹو نہیں لیا، اور یہ انیشیٹو میرا خیال ہے ہر بار کے جو نمائندہ ہے وہ شاید لے بھی نہ سکے، چونکہ میری جو اس وقت ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ پوری کی پوری یونانیمیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے۔ تو آپ اتفاق رائے سے کہ وہ انیشیٹو پھر آپ نے کیوں لیا، اس میں ہے کیا، اس کے متن میں کون سی بنیادیں آپ نے اٹھائی ہیں اور اس کا فائدہ مند کون ہوگا، یہ تو بتائیں نا ناظرین۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بطور اپنا بار کے نمائندہ کے، ایپیکس بار ایسوسی ایشن کے نمائندہ کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایکٹ میں موجود ہے، جہاں کہیں ایسی زیادتی کسی بنیادی حقوق سے کانٹرا نظر آئے تو یہ بار ایسوسی ایشن اور بار کے نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو لے کے آگے چلے، یہ ہمارے بار کونسل رولز میں موجود ہے۔ بھون صاحب یعنی یہ جو بار ہے یہ آپ نے اٹھایا ہے، اس پہ مجھے جوش ملی آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ ذرا سن لیجئے۔ پہلے شعر آپ پیش کریں نا سر، بات عرش تو کیا نہیں، فرش تو کیا عرش کانپ اٹھتا، اچھا، اور جڑیں پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی، اگر میں دل پہ نہ روک لیتا تمام زور شباب تیرا۔ واہ واہ واہ، یہ جو چلیں اس شعر کی تو میرے خیال تشریح کی ضرورت نہیں رہی، یہ برمحل بھی اور دلچسپ ہے، شامی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کر دیا۔ آپ نے بوجھ اٹھا لیا اور آپ اب فل کورٹ کی آپ نے استدعا کیا کہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے۔ میں اس میں فل کورٹ کا بھی ریکویسٹ کروں گا، چونکہ پہلے جو ہے وہ 5 ممبرز بینچ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں بھی تو کم از کم اتنے لارجر بینچ ہو جو پہلے 5 سے کم از کم اس کی تعداد زیادہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کم از کم بار کے حوالے سے اس میں وہ ججز آنے چاہیے جن پہ بار کا ایک باقاعدہ طور پہ ٹرسٹ ہے، اور ان کو مطلب ہے ایک شفافیت نظر آئے، نہ کہ یہ آپ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا۔ نہیں، وہ میں نہیں کروں گا، میں کبھی بھی نہیں سپریم کورٹ کا ہر جج قابل احترام ہے اور سپریم کورٹ کا جج ہے۔ میں دیکھیں میرے لیے تو سب ہر ایک جج جو ہے نا قابل احترام ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ میں نہیں، یہ سپریم کورٹ نے اور ہماری باقی عدلیہ نے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جج جو ہیں وہ قابل ہیں اور کچھ نالائق ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں تو پھر آپ فل کورٹ کی استدعا کریں نا، پوری عدالت۔ نہیں، وہ تو میں انشاءاللہ میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے ہیں آپ، نہیں، اس کی بجائے فل کورٹ مقرر کروائیں۔ میں خدا نخواستہ میں آخری بندہ ہوں گا جو کسی جج پہ ٹرسٹ کروں، اور میں اپنی پوری سپریم کورٹ پہ پوری اچھی طرح یقین رکھتا ہوں اور ان کی انڈیپینڈنس پہ بھی یقین رکھتا ہوں۔ بالکل، ہمارا سب سے قابل احترام ادارہ ہے، بلکہ سب سے قابل احترام اداروں میں سے ایک ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سپریم کورٹ پہ ہمارا ملک کا، شہریوں کا، وکلاء کا کہیں یہ متزلزل ہو گیا، شیک
تو یہ پوری سوسائٹی شیک ہو جاتی ہے. آپ کا استدلال کیا ہے؟ وہ نقطہ بیچ میں رہ رہا ہے. استدلال کیا ہے؟ ہمارا استدلال یہ ہے کہ آرٹیکل 162F میں کسی جگہ کسی جگہ ٹائم کا تعین نہیں کیا گیا کہ آپ اتنی دیر تک ایک بندہ نائل ہو سکتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 63(1)H میں باقاعدہ طور پہ کسی کنوکشن ہے اگر کسی بندے کو کسی مارل ٹرپیٹیوڈ پہ، تو اس کے حوالے سے بھی 5 سال جب تک ریلیز سے نہیں ہوتے وہ ویئرایز کے موجودہ سناریوں میں صرف اور صرف سمپل ایک ڈیکلریشن، وہ سزا بھی نہیں ہے، کوئی اور ایسا ڈیکلریشن بھی نہیں ہے کسی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے بعض جو ہمارے آرٹیکل ہیں ان کے ڈسکریمنیٹری بھی ہے اور منافی بھی ہے. عدالت جو ہے وہ عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے سے نااہلی کی حد بڑھا دی ہے، تو اب اس کو وہ ختم کر دے، اس کو محدود کر دے. نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عدالت نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے نااہلی کا ایک نئی چیز آئین میں امپورٹ کر دی ہے جو کہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی 62(1)F میں. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بنیادی استدلال ہے. بنیادی. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور کیس ہے سمی بلوچ والا، اس میں عدالت نے ہی کہا کہ جب تک کوئی کمپیٹنٹ کورٹس سیول جورسڈکشن سے یا اپنا کرمنل جورسڈکشن سے کسی کو یہ ڈیکلریشن نہیں ہوتا تو یہ قدغن اس پہ نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح انہوں نے مغفرت اور توبہ کے اصول کی بھی تشریح کی. تو بات یہ ہے کہ یہ مغفرت اور توبہ کے اصول اور فارگیونیس کے اصول کے بھی منافی ججمنٹ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اپنی درخواست میں گزارش کی ہے آنریبل سپریم کورٹ سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تشریح ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف کسی شخص کے نہ. اور ایک بات جامی صاحب نے کہی، اس سے فائدہ مند کون ہو سکتے ہیں؟ یہ تاثر یہ ہے، اس کا فائدہ کون کرے گا؟ اس کا تاثر ایک یہ بھی ہے جو آپ کے لیے بھی سوال ہے، جو آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ غالباً یہ نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ایفرٹ کی گئی ہے. دیکھیں، میں اس پہ خاص طور پہ آپ کو یہ ایک بات میری ریکارڈ پہ ضرور بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب پہلے ہی ایک کنوکشن میں ہیں، کانوکٹ ہیں ایک کیس میں. ہی از آؤٹ آف کنٹری. میاں صاحب جو ہیں، میاں صاحب اس وقت تک یہ ہو بھی جائے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے جب تک کہ ان کی اس کیس میں ایکوٹل نہ ہو. صحیح. unless until he is acquitted or convicted. جب وہ کنوکشن ہے اور کنوکشن کے بعد ان کے 5 سال رہائی کے بعد ہوں گے تو then he can contest election. بالکل ٹھیک. میں ایک اور دوسری بات نہیں بھون صاحب یہ آپ نے کیا کان کہاں سے پکڑا ہے بھائی؟ 5 سال ابھی وہ ان کی اپیل زیر سماعت ہے. ہاں اور ان کا جو ان کی مدت شروع ہو چکی ہے نااہلی کی. جب ان کو اگر مدت مقرر ہو جاتی ہے تو وہ تو میکسیمم ہوگی. میں آپ کو بتانے لگا ہوں شامی صاحب میں اس پہ آپ کو بتا دوں. ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 163(1)H ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی اوفینس میں کسی مارل ٹرپیٹیوڈ میں 2 سال سے زیادہ اگر اس کو سزا ہو گئی ہے تو 2 سال سے جب تک اس کی ریلیز سے، میں یہ اپنے سے نہیں، میں جو آئین میں ایک لکھا ہے اس کی 2 سال سے زیادہ سزا ہے تو وہ جب تک جس دن ریلیز ہوگا، ریلیز ہونے سے 5 سال نہیں پورے ہوئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا. لیکن اگر 5 سال پورے ہو گئے تو پھر لڑ سکے گا ریلیز سے. اچھا ریلیز سے. ریلیز مین کہ جس دن ان کی سزا ختم ہو گئی. میں اگلی بات ایک اور آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر میاں صاحب اکویٹ ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، تو ہی کین کنٹیسٹ الیکشن ویری نیکسٹ ڈے. ٹھیک.
वेरी नेक्स्ट डे। इसलिए ये जो लोगों का ख्याल है कि शायद मियां साहब, मैं समझता हूं कि इसमें ये सैकड़ों नहीं तो आपने फरमाया कि दर्जनों जरूर है, मैं दर्जनों से नहीं, मैं सैकड़ों के हिसाब से कहता हूं कि इस प्रोविजन के तहत सैकड़ों लोग हैं जिनको फायदा होगा। चले आप नवाज शरीफ साहब का नहीं मान रहे, शायद आप जहांगीर तरीन साहब को फिर फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। देखें अगर अच्छा, जो सैकड़ों लोग हैं जिनको फायदा होगा, तो उन सब से आप फीस वसूल करेंगे? मैं तो एक आना नहीं प्रोबोनो बार के लीडर के हवाले से, बार के नुमाइंदा के हवाले से ये बात कर रहा हूं। मेरा मतमा नजर फीस नहीं है बिल्कुल इसमें। ठीक, चलो बहुत बहुत अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। बहुत शुक्रिया भवन साहब।